السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال في موضع آخر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا اور اس کو فتح کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور اس موقع پر آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنی فتح اور اپنا جو مقصد تھا جس کے لیے آپ تشریف لائے تھے، اس مقصد کو پورا ہوتے ہوئے آپ نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا، ورنہ بہت سارے مذاہب اور بہت ساری تحریکیں، جماعتیں لوگ جو شروع کرتے ہیں، چلاتے ہیں، ان دین اور طریقوں اور جماعتوں کے جو بانی ہوتے ہیں، بڑے جو ہوتے ہیں ایجاد کرنے والے، وہ خود اپنی زندگی میں اپنے مذہب کا اتنا زیادہ پرچار ہوتا ہوا نہیں دیکھتے۔ اکثر یہی ہوا ہے کہ ان کے چلے جانے کے بعد ان کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے، بعد میں وہ دنیا کے اندر پھیلتا ہے، جڑ پکڑتا ہے، مشہور ہوتا ہے، جنہوں نے شروع کیا ان کے نام کی شہرت دی جاتی ہے، چاہے وہ صحیح ہوں یا باطل مذاہب جتنے بھی آپ دیکھ لیجئے، تمام تحریکوں، جماعتوں اور ان کے فاؤنڈرز جو ہوتے ہیں بڑے، جس کی بنیاد رکھنے والے، وہ اپنی زندگی میں اس کا پھل پکتا ہوا جو درخت انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے، اس کے نشو و نما پاتے ہوئے، اس کا اضافہ اور اس کی بڑھوتری ہوتے ہوئے، اور اس درخت پر اپنی جیتے جی پھل لگتے ہوئے بہت
کم مرتبہ لوگ دیکھتے ہیں، بلکہ نہ کے برابر۔ یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ آپ کی ایک مختصر سی زندگی، دین اسلام کی اشاعت کی صرف 23 سالہ 20 پر 3 سال کی زندگی میں آپ نے مکہ مکرمہ فتح ہوتے ہوئے اور جوق در جوق لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو جس وقت مکہ مکرمہ فتح ہوا سن 8 ہجری، مدینہ منورہ گئے ہوئے 8واں سال تھا، رمضان کا مہینہ، 17 تاریخ کو آپ مکہ مکرمہ کے اندر فاتحانہ شان سے داخل ہوئی، اور یہاں داخل ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ احرام آپ نے نہیں باندھا تھا، کوئی عمرہ آپ نہیں کر رہے تھے، بس ایسے ہی آپ داخل ہوئے ہیں تو اپنی نارمل جو حالت ہوتی ہے، اپنے سادہ کپڑوں میں صرف خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے۔ اگر عمرہ بھی ہو تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد صفا اور مروہ کی سعی بھی کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بعد اپنے سر کے بال نکالنا اور احرام کھول کر سادہ کپڑے پہن لینا، یہ تمام چیزیں عمرے کے اندر ہوتی ہیں۔ تو آپ عمرے کی حالت میں نہیں تھے، احرام کی حالت میں نہیں تھے، تو صرف آپ نے طواف کیا اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر، پیدل نہیں کیا آپ نے، جانور پر سوار ہو کر آپ نے طواف کیا۔ اس کے بعد آپ نے تمام خانہ کعبہ کے اندر جو حرم کے اندر رکھے ہوئے تھے، ایک ہے خانہ کعبہ، وہ جو 4 دیواری ہے، جو گھر ہے، اس کے اندر تصویریں چھڑائی گئی تھیں دیواروں کے اوپر، اور لکڑی کے بنے ہوئے 2 کبوتر بھی بنے ہوئے تھے، وہ خانہ کعبہ کے اندر تھے۔ باقی جو اس کے باہر کا حصہ ہے، مطاف جسے کہتے ہیں، حرم کا جو حصہ ہے، اس کے اندر جگہ جگہ پر 360 ایک دن کے حساب سے لوگوں نے اپنے اپنے قبیلوں کے بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان تمام بتوں کو صرف اپنے کمان سے اشارہ کیا، اپنے لاٹھی سے اشارہ کرتے گئے تو اوندھے منہ یا چت پیٹھ کے بل یا پیٹ کے بل جیسے بھی جو کھڑے ہوئے تھے لڑکتے چلے گئے۔ وہ تمام تفصیل گزشتہ جمعہ گزری۔ انہی میں سے 2 بت، ایک صفا پہاڑی کے اوپر اور ایک مروہ پہاڑی، جو گئے ہوئے وہ جانتے ہیں صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے بازو میں ایک لمبا حصہ ہے، اس کے اندر لمبائی میں دوڑتے ہیں۔ پہلے پہاڑ تھے، اب اس جگہ پر صرف اس کی نشانی باقی رہ گئی، وہاں بھی اب بلڈنگیں کھڑی ہو چکی ہیں، لیکن وہ جگہ، وہ علاقہ، وہ نشان ابھی بھی باقی ہے۔ تو ان 2 پہاڑیوں پر بھی 2 بت رکھے ہوئے تھے، ایک مرد ایک عورت، صاف اور نائلہ، اصاف اور نائلہ، یہ 2 بت صفا اور مروہ پر رکھے ہوئے تھے، جن کے بارے میں پہلے سے ایک سٹوری تھی، ان کی ایک کہانی لوگوں میں مشہور تھی کہ یہ دونوں کسی زمانے میں بہت پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرنے، عمرے کے لیے یا حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر یہ اصاف اور نائلہ، جو مرد اور عورت تھے، ان کی آپس میں ناجائز محبت ہوئی اور یہ زنا میں مبتلا ہو گئے۔ خانہ کعبہ کے اندر جو بیت اللہ ہے، اس بیت اللہ کے اندر یہ دونوں حرام کاری میں ملوث ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ انہیں وہیں کے وہیں پتھر کا بنا دیا۔ یہ عذاب تھا ان پر۔ یہ زمانے جاہلیت میں کفار مکہ یہ سٹوری بتاتے تھے لوگوں کو، جب ان کو بت بنا دیا، پتھر کا بنا دیا، تو ان کو عبرت کے لیے لوگوں نے خانہ کعبہ کے اندر سے نکال کر باہر کھڑا کیا اور لوگوں کو بتاتے گئے کہ دیکھو یہی ہیں وہ نافرمان، یہی ہیں وہ گندے لوگ، ان کی طرح نہ کرنا۔ لوگوں کو شروع میں عبرت کی نگاہ سے ایک سبق کے لیے رکھا گیا تھا،
تھوڑا ان کو دور ہٹا کر رکھا گیا کہ یہ بدکار لوگ ہیں، زانی لوگ ہیں، تو دور جو ٹہرایا گیا تھا، ایک پیڑھی گزر گئی، اس زمانے کے جو بڑے تھے جن کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا وہ چلے گئے، جو لوگوں کو بتاتے تھے۔ اب دھیرے دھیرے جب دوسرے بت وہاں پر رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کی پوجا پاٹ کرتے کرتے نئی جنریشن، جو نئے لوگ آتے گئے، ان کو پتہ نہیں تھا، دھیرے دھیرے ان کو بھی کسی نے خدا سمجھ لیا، ان کو بھی کوئی نیک بزرگ سمجھا، اور ان زانیوں کی بھی پوجا پاٹ ہونے لگی۔ جب لوگوں کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہ کیا جائے، رہبری نہ کی جائے، تو لوگ اسی طریقے سے دھیرے دھیرے خرافات، بدعات اور شرک اور کفر میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ دین سمجھ کر لوگ بے دینی کا کام کرتے ہیں۔ چند دن پہلے ایک بڑی عجیب مضحکہ خیز، یعنی ہنسنے کے لائق بلکہ رونے کے لائق دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، ایک ایسی چیز دیکھنے میں آئی، ایک تصویر، ایک فوٹو آئی کہ کوئی مسلمان بہت ساری جگہ ٹورسٹ کے لیے جاتے ہیں، ٹور پھرنے کے لیے، گھومنے کے لیے، مصر کا، ایجپٹ کا دورہ کسی مسلمان نے، بہت سارے لوگ جاتے ہیں، غیر بھی جاتے ہیں، اپنے بھی جاتے ہیں۔ ایک ایمان والا ایجپٹ، مصر کے میوزیم کے اندر بہت ساری دیکھنے کی چیزیں وہاں دیکھنے کے لیے گئے، تو وہاں پر فرعون کی جو لاش رکھی ہوئی، جو اس کی ممی ہے لاش، اس لاش کے پاس ایک مسلمان کھڑا ہوا ہے اور فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ مزارات کے پاس، قبروں کے پاس، بزرگوں کے پاس جا جا کے ایک عادت سی جو بنی ہوئی ہے، باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے۔ اب وہ فرعون کے پاس کیا اس کی مغفرت کی دعا کر رہا ہے یا اپنی کوئی ضرورت مانگ رہا ہے، پتہ نہیں۔ وہ کیا اس کی ہسٹری ہے، یہ کون ہے، یہ کیوں رکھا گیا ہے، کچھ عطا پتہ نہیں ہے، یا جانے انجانے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک بندہ اس طریقے سے کرے گا، اب اس کے ساتھ میں اس کی اولاد، اس کی چھوٹی جو بچے ہوتے ہیں، جو نسل ہوتی ہے، انہوں نے اگر دیکھا، آئندہ کبھی جائیں گے تو وہ یہی سوچیں گے ہمارے ابا نے ایسے کیا تھا، وہ بھی شروع کر دیتے، دھیرے دھیرے ایک سلسلہ چل پڑتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر غلط روش، ہر بدعت اور ہر غلط کام کی جو شروعات ہوتی ہے، شروع میں تو ایک بھول، ایک چوک، ایک مسٹیک ہوتی ہیں، لیکن دھیرے دھیرے وہی چیزیں دین کی شکل لے لیتی ہیں اور لوگوں کے عقیدے بن جاتے ہیں۔ بعد میں اسی کو چھڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو ہم نے یہی کرتے دیکھا، کذالک وجدنا آباءنا کذالک انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون۔ قرآن میں 2-3 جگہ پر یہ آیت اللہ نے بیان فرمائی کہ ہر نبی جب آ کر لوگوں سے غلط کام چھوڑنے کے لیے کہتے تو ان کی ایک ہی دلیل یہ ہوتی تھی کہ بھئی یہ کام تو ہمارے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، تو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم بھی کریں گے۔ اب چاہے وہ صحیح ہو یا غلط، آج دنیا میں جتنے فاتحہ ہو رہے ہیں، رسم و رواج ہو رہے ہیں، طرح طرح کے فنکشن، دعوتیں جو کی جا رہی ہیں، اب ان کے حقیقت کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے کہ رجب کے اندر پور کی فاتحہ کی کیا حقیقت ہے، یہ ربیع الثانی اور جمادی الاول کے اندر 11ویں شریف کی کیا حقیقت ہے۔ لوگ اس کی حقیقت کو جانے بغیر کہ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ کون کیے، کب کیے، کیسے کیے، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارے خاندان میں باپ دادا پردادا پہلے سے یہ کام چلتا ہوا آ رہا ہے، ہم کریں گے۔ یہ جس چیز کی بھی دلیل یہ ہوگی کہ ہماری ایک پرمپرا ہے، ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، ہم کریں گے، جس عمل کی بھی لوگ دلیل یہ دیں گے، سمجھ لینا وہ بدعت ہے، وہ خرافات ہے، وہ غلط ہے۔ صحیح چیز کی دلیل قرآن، حدیث، اپنے اکابرین، اولیاء اللہ، اپنے بزرگان دین اور قرآن و حدیث میں صحابہ سے ہم نے اس طریقے سے پایا ہے تو وہ حق ہونے کی دلیل ہے۔ تو میرے حال بات دوسری طرف بہت چلی جائے گی۔ تو یہ جو اصاف اور نائلہ تھے، ان کے بارے میں قریش یہ ہسٹری بتاتے تھے کہ ایک زمانے میں مجرم لوگ تھے،
خانہ کعبہ کے اندر زنا میں مبتلا ہوئے تھے، اللہ نے ان کو پتھر کا بنا دیا، ان کو عبرت کے لیے لے جا کر حرم سے باہر دور رکھ دیا گیا۔ لوگ شروع میں تو ان پر نفرت کرتے تھے، ان کے بارے میں لعنت بھیجتے تھے کہ کتنے بدترین لوگ ہیں، اللہ کے گھر میں گناہ کر بیٹھے۔ لیکن جب یہ نسلیں چلی گئیں، نئی نسلیں آنے لگیں، تو انہوں نے انہی کو بہت بڑا نیک، بزرگ، متقی، پرہیزگار کا لقب دیا، اور جو جہاں تھے وہاں سے ان کو اور تھوڑا اوپر لے گئے، اور ایک کو صفا کے اوپر رکھا اور ایک کو مروہ کے اوپر رکھ دیا۔ اب یہ جو صفا مروہ کی سعی ہوتی تھی، لوگ صفا پہاڑی پر جاتے تو اصاف کی پوجا کرتے، اس کے یہاں جو بھی کرنا تھا پوجا پاٹ وغیرہ کرتے، اور وہاں سے بھاگ کر مروہ پر جاتے تو وہاں نائلہ کا بت تھا، تو نائلہ کی پوجا پاٹ کرتے۔ تو اس طریقے سے صفا اور مروہ کے چکر کاٹنے میں بھی بت پرستی داخل ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو بھی توڑوایا اور گروایا، اور خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس جو حبل رکھا تھا، اعلو حبل کا جو نعرہ لگاتے تھے کہ حبل کی جے ہو، حبل کی سربلندی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبل کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا۔ بعد میں خانہ کعبہ کا دروازہ مقفل تھا، بند تھا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حبشہ کے غلام ہیں، کالے کلوٹے آدمی ہیں، ان کو بھیجا کہ خانہ کعبہ کے کلید بردار، جو چابی اس کی جس کے پاس ہوتی تھی، وہ بڑا عہدہ تھا ایک، اس وقت میں جن کے پاس یہ چابی تھی عثمان بن طلحہ، ابو طلحہ نہیں، عثمان بن طلحہ، ان کے پاس بھیجا کہ ان سے خانہ کعبہ کا دروازے کی چابی لے کر آئیں۔ گئے تو وہ انکار کرنے لگے، لیکن مکہ فتح ہو گیا ہے، اب کسی دشمن خدا کا کوئی چلنے والا نہیں تھا کہ تمہاری جانیں، تمہارا مال، سب کچھ اب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جو چاہے تصرف کر سکتے ہیں۔ عثمان بن طلحہ نے پہلے تو منع کیا، لیکن جب دیکھا کہ چاروں طرف مسلمان ہی مسلمان، صحابہ ہی صحابہ، تو اب ان سے زیادہ دیر روک نہ سکے، تو انہوں نے چابی مجبوراً بادل نخواستہ، نہ چاہتے ہوئے انہوں نے چابی دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے تو دیواروں پر پینٹنگ تھی، جگہ جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر، بعض فرشتوں کی شکلیں، اور ان کے ہاتھوں میں تیر چھڑائے گئے تھے، جو یہ اشارہ تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام فعال بولتے تھے۔ ان تیروں میں ہاں، نہ، ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، صحیح، غلط، الفاظ اس طریقے کے لکھے ہوئے تھے، وہ اس سے کوئی تیر آنکھ بند کر کے لے لیتے، جو نظر آتا وہ سمجھتے خدا کا فیصلہ ہے کہ ہاں کرو، کوئی کام کرنا ہے ہاں کرو، کوئی رشتہ نہیں کرنا، نہیں آ گیا تو نہیں کرنا، سفر میں جانا کہ نہیں جانا، پورا آنکھ بند کر کے تیر اٹھا لیتے، اس پہ دیکھتے جو آیا خدا کا فیصلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں مٹا دیں اور فرمایا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام یہ کام نہیں کرتے تھے۔ زمزم کا پانی منگوایا اور تمام دیواروں کو آپ نے اچھی طریقے سے صاف کیا، عطر کا چھڑکاؤ کیا، اس کے بعد آپ نے خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر دیا اندر سے۔ آپ کے ساتھ میں 2 یا 3 آدمی تھے، ایک آپ کے غلام حضرت بلال، جو کہ حقیقت میں غلامی سے آزاد تو ہو گئے تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو گئے تھے۔ حضرت بلال حبشی آپ کے ساتھ میں تھے، اور حضرت اسامہ ابن زید، جو اپنے لے پالک بیٹے جو تھے زید ابن حارثہ، ان کے بیٹے تھے اسامہ، نوجوان لڑکے، گویا یہ رشتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے لگتے تھے، منہ بولے، لے پالک۔ تو یہ اسامہ ابن زید آپ کے ساتھ میں، بلال حبشی آپ کے ساتھ میں، اور یہ جو چابی لے کر آئے تھے نا وہ عثمان بن طلحہ، یہ 3 حضرات یا 2 آدمی آپ کے ساتھ میں تھے۔ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر اس وقت میں 6 ستون تھے، پلر تھے، اس کے اندر ستون کھڑے کیے گئے تھے، 3 ستون آپ کے پیچھے کی طرف، 2 ستون آپ کے بائیں کندھے کی طرف، لیفٹ ہینڈ کی طرف، اور 1 ستون آپ کے داہنی طرف میں تھا۔ خانہ کعبہ کی دیوار سے 3
اڑی کے فاصلے پر آپ یعنی ایک صف کے فاصلے پر کھڑے ہوئے، جس طرف آج ہم رخ کر کے پڑھتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے صحابہ کرام نے یہ نقشہ کھینچا۔ آپ وہاں 2 رکعت نفل نماز آپ نے شکرانے کی یا جو بھی ہے آپ نے نماز ادا کی، اور خانہ کعبہ کے اندر کے حصے میں آپ نے ایک چکر لگایا۔ یہ کوئی طواف نہیں تھا یہ، بلکہ تمام کونے کونے میں جا کر جو آج تک بت پرستی، شرک اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا جو نام پکارا جاتا تھا، آپ نے تمام 4 جانب میں اللہ کی تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل بیان فرمائی، اور عبادت سے فارغ ہو کر دروازہ کھول کر آپ باہر تشریف لائے تو دیکھا پورے حرم کے اندر ایک تو صحابہ کرام تو ہیں ہی، قریش بھی جو دشمنان اسلام ہیں آج محکوم ہیں، مغلوب ہیں، اسلام کے زیر نگیں آ گئے ہیں، انڈر آ گئے ہیں۔ اب وہ تمام کے تمام امید اور خوف لیے ہوئے کھڑے ہیں کہ دیکھیں آج ہمارا کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ تو مجرم ہیں، تمام صحابہ کے مجرم، اور سب سے بڑے تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم تھے، جو آج حرم کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور سب اپنے مقدر کے فیصلے کے انتظار میں کھڑے ہیں کہ کیا حکم جاری ہوگا اور ہمارے لیے کیا ہونے والا ہے۔ امید بھی ہے، خوف بھی ہے کہ فتح ہوئی ہے، کامیاب ہوئے ہیں، کچھ بھی کر سکتے، اپنا بدلہ بھی لے سکتے، اور ان کو حق بھی ہے، اجازت ہے، اور یہ انصاف کرنے والے ہوں گے اگر بدلہ بھی لے لیں تو۔ آپ دروازے کے دونوں طرف اپنے مبارک ہاتھ لگا کر کھڑے ہوئے، دروازے کے قریب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نگرانی کرتے ہوئے، کیونکہ دشمن بھی ہیں، اس میں سے کوئی بھی کبھی بھی کوئی غلط ارادے سے آگے بڑھ کر کچھ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، تو لوگوں کو روک رہے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ وہاں تشریف فرما ہو کر تمام لوگوں کی طرف نگاہ دوڑائی، اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور فرمایا انجز وعدہ، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اپنا وعدہ پورا کر دیا، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور اللہ نے اپنے بندے یعنی میرے ساتھ جو وعدہ فرمایا تھا مدد کا، اپنے بندے کی مدد فرمائی، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور یہ جتنی جماعتیں اور لشکر جمع ہوئے تھے ان تمام لشکروں کو اکیلے ایک اللہ نے شکست دے دی۔ اللہ کا شکر بیان کیا خطبے میں، اور پھر لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا لوگو اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کے تقوی کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، تقوی کا دامن تھامنا، ہمیشہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے پاس رکھنا، میں یہ تمہیں حکم دیتا ہوں، اوصیکم بتقوی اللہ۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں تم سب اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم تمام انسانوں کو ایک جان سے پیدا فرمایا ہے، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اس میں ایک جان سے پیدا کرنے کے بعد ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوق انسانوں کی بنا دی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس سے پہلے کے جو زمانے جاہلیت کے بدلہ لینے کے طریقے تھے، خون کا بدلہ جو لیا جاتا تھا، اور یہ جتنے بھی رسم و رواج پہلے کے ہیں، وہ تمام غلط چیزیں آج میرے قدموں کے نیچے دفن ہیں، کوئی غلط بات نہیں چلے گی۔ اور فرمایا تم میں سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، تم سب اللہ تعالیٰ نے تم سب کو
ایک انسان سے پیدا فرمایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یاد رکھنا تم میں سے کسی کو اگر فضیلت ملے گی تو وہ تقوی کے بیس پر ملے گی، تقوی کی بنیاد پر ملے گی۔ اس کے علاوہ حسب، نسب، چہرہ، مہرہ، حسین، جمیل، خوبصورت، بدصورت، اس سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہوگی۔ فضیلت اگر کسی کو ملے گی تقوی کی بنیاد پر، کہ جو بندہ اللہ کے جتنا قریب ہوگا اس کا مقام اور مرتبہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور جو اللہ سے جتنا دور ہوگا وہ چاہے حسب، نسب، حسن و جمال، مقام، مرتبہ، دولت، شہرت میں کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس کا اللہ کے یہاں کوئی مقام، کوئی قدر و قیمت اور ویلیو اس کی اللہ کے پاس نہیں ہوگی۔ بڑی بہترین نصیحتیں جہاں اپنے بھی ہیں، غیر بھی ہیں، ماننے والے بھی ہیں، نہ ماننے والے بھی ہیں، سب کے ساتھ آپ نے انصاف کی اور حق اور رواداری کی بات آپ نے کی۔ یہ مختصر سا خطبہ آپ نے دیا، اس کے بعد یہ جو لوگ جمع ہوئے ہیں درمیان میں، چاروں طرف صحابہ کرام گھیرے ہوئے ہیں، درمیان میں مرد اور عورتیں، لڑنے والے قریش کے دشمن لوگ بیٹھے ہیں، جمع ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا تم لوگوں کا میرے بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا فیصلہ کروں گا، تم اپنے بارے میں کیا سمجھ رہے ہو کہ کیا ہونے والا ہے؟ تو قریش جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی 40 سال تک دیکھا تھا، 40 سال بچپنا، لڑکپن، جوانی، کہولت، ادھیڑ پن اور نبوت کے ملنے تک کا زمانہ، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ نبوت کے ملنے سے پہلے ایک لمبی عمر تمہارے اندر میں گزار چکا، 40 سال کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، تم نے مجھے دیکھا ہے۔ تو اب آپ نے پوچھا کیا سوچتے ہو کہ تمہارا کیا فیصلہ ہوگا؟ تو انہوں نے جو دیکھا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے تمام دشمنوں نے ایک کہنا شروع کیا کہ آپ خود شریف ہیں، شریف خاندان سے آپ کا تعلق ہے، شریف بھائی کی اولاد میں سے ہیں آپ کے دادا ہم سب کے سردار تھے، بنو ہاشم میں سے ہیں آپ، عبد المطلب کی اولاد میں سے، تو شریف خاندان کا شریف فرد جو ہوگا اس سے شرافت ہی کی امید کی جا سکتی ہے۔ ہم نے آپ کے اندر کوئی ایسی غلط بات دیکھی نہیں ہے، آپ کے مزاج میں ہم نے سختی نہیں دیکھی ہے، آپ تو پہلے سے بھی لوگوں پر رحم کرنے والے، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں، بے سہاروں کے مأوا و ملجا ہیں آپ، ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آنے والے تھے۔ 25 سال کی عمر میں آپ کا وہ حجر اسود رکھنے کا فیصلہ بھی جو قریش کے بڑے بڑے سردار جسے حل نہ کر سکے وہ آپ نے 25 سال کی عمر میں حل فرمایا تھا۔ تو آپ کی یہ عقل مندی، فہم و فراست، آپ کی یہ شرافت، آپ کے یہ اخلاق حمیدہ، ان سے ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے بارے میں بھلائی کا فیصلہ ہی کریں گے۔ اتنا کہنا تھا، دریائے رحمت ابل پڑا اور آپ نے فرمایا جب تمہاری امید میرے بارے میں یہ ہے تو جاؤ، میں آج وہ بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے مجرم بھائیوں کے سامنے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین فاذهبوا انتم الطلقاء، کہ آج تمہارا کوئی دار و گیر نہیں ہوگا، کسی سے کوئی سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کیا کیا تھا، تم نے کیا کیا تھا، تم نے کیا کہا تھا، کچھ پوچھ گچھ نہیں، کوئی سوال و جواب نہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم، تمہارا کچا چٹھا سب معاف، اذهبوا، جاؤ، انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ پوری دنیا کی ہسٹری میں، پوری دنیا کے گوشے گوشے میں کسی فاتح نے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہو اور ایسے الفاظ بولا ہو، ہسٹری میں نہیں ملے گا آپ کو۔ تو فتح مکہ کا ایک واقعہ پوری دنیا کے اندر
اسلام کی حقانیت، اسلام کے عدل و انصاف، بلکہ آقا کے رحمت للعالمین ہونے کو جو ظاہر کرتا ہے، یہ ایک واقعہ کوئی آدمی تعصب کا عینک نکال کر انصاف اور رواداری کی نگاہ سے آدمی مطالعہ کرے تو اسلام اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سمجھنے کے لیے اس ایک دن کا وہ ایک جملہ آپ کا دشمنوں کے ساتھ آپ نے جو برتاؤ کیا، وہ ایک برتاؤ کافی ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے خانہ کعبہ کا دروازہ بند کیا، تالا لگا دیا، چابی آپ کے ہاتھ میں ہی تھی، آپ باہر تشریف لائے، ایک جگہ پر بیٹھ گئے، تشریف فرما ہوئے، چابی آپ کے ہاتھ میں ہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اور تمام صحابہ کے سامنے تھوڑا اونچی آواز میں ایک سوال کرنے لگے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے خاندان میں سقایہ کی ذمہ داری ہے، یعنی پانی پلانا، زمزم کا پانی سپلائی کرنے کی ذمہ داری خاندان بنو ہاشم کی ہے، خاص کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں یہ ذمہ داری تھی۔ تو حجابہ، خانہ کعبہ کی نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، یہ بھی ہمارے یہاں ہے۔ اب ایک چیز ہے خانہ کعبہ کا کلید بردار ہونا، اس کے چابیوں کو اپنے پاس رکھنا، بیت اللہ کا دروازہ ہم جب چاہیں تب کھولیں، ہم جب نہ چاہیں تب بند کر دیں، تو یہ ہماری مرضی پر ہوگا۔ تو یہ اتنا بڑا عہدہ ہے، آپ یہ چابی ہمیں دے دیں۔ خاص کر حضرت علی نے درخواست کی کہ مجھے دے دیں۔ اصرار، بار بار سوال ہونے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، وحی کے آثار نظر آئے۔ بعد میں آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جب تم کسی سے امانت لو تو امانت جس کی ہے اسے لوٹا دو، یہ حکم تمہارا اللہ تمہیں دے رہا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں، جو کہ ابھی کافر ہیں، غیر مسلم ہیں۔ اچھا، ان کا ایک واقعہ بھی تھا زمانہ جاہلیت میں، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا اور آپ لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، سب لوگ جو دشمن بنے ہوئے تھے، اس میں سے یہ عثمان بن طلحہ جو خانہ کعبہ کی چابی جن کے ہاتھ میں آج ہے، اس وقت میں بھی انہی کے پاس تھی، یہ ان کے خاندان کی ایک ذمہ داری تھی۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی خواہش ہوئی، اور بیت اللہ کا دروازہ پیر اور جمعرات کو کھولا جاتا تھا، باقی دنوں میں بند۔ پیر اور جمعرات خاص کر جو زیارت کرنا چاہے، اندر جانا چاہے، تو اس دن عثمان بن طلحہ آتے تھے اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھولتے، ٹائم تھا اس کا، وقت مقررہ پر جب سب لوگ زیارت کر لیتے تو پھر بند، پھر جمعرات کو، پھر اگلا پیر کو۔ تو اس طریقے سے درمیان میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش ہوئی کہ میں اندر جاؤں، اللہ کی عبادت کروں، پہلے جبکہ ابھی بت رکھے ہوئے تھے اسی وقت میں۔ تو عثمان بن طلحہ کے پاس آپ گئے اور درخواست کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اندر جاؤں، تھوڑی دیر کے لیے مجھے چابی دے دو یا دروازہ کھول کے اندر چھوڑ دو، میں عبادت کر کے آ جاؤں گا۔ تو عثمان بن طلحہ نے بڑی سختی سے منع کیا تھا کہ نہیں، یہ جو چاہا جب چاہا تب آ گیا اور ہم چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوتا، جاؤ پیر اور جمعرات جو دن فکس ہے انہی میں آنا، باقی دنوں میں نہیں کھلے گا۔ آپ نے بڑی منت سماجت کی کہ عثمان تھوڑی دیر کے لیے میری درخواست ہے، میں خاندان قریش کا آدمی، عبد المطلب کے خاندان کا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے۔ کہا نئے کوئی بھی ہو، اور آپ تو ہمارے دین سے ہٹے ہوئے ہیں، آپ تو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو آپ کو تو ہرگز نہیں موقع دوں گا میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو گئے۔ واپس جاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا عثمان ایک بات یاد رکھنا، ایک وقت آئے گا وہ دن تمہیں کیسے لگے گا،
کون سا؟ کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں اس دن جسے دینا چاہوں گا اسے دوں گا. اس دن تمہارا حال کیا ہوگا؟ تو عثمان بن طلحہ نے کہا تھا اچھا وہ دن شاید ایسا دن ہوگا جس دن سارے قریش مر چکے ہوں گے یا قریش اس دن ذلت و رسوائی میں ہوں گے. وہ دن ہم نے دیکھنا نہیں ملے گا، موقع ہی نہیں آئے گا. تو آپ نے فرمایا عثمان غلط فہمی میں مت رہنا، وہ دن جب آئے گا وہ قریش کی سب سے زیادہ عزت والا دن ہوگا اور ایسا ہو کر رہے گا، انتظار کرنا. آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا. تقریباً 10-12 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد آج وہ واقعہ پیش آیا. آپ کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابی ہے. حضرت علی بار بار پوچھتے کہ مجھے دے دیجئے، مجھے دے دیجئے. آپ نے بلوایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ قریب آئے تو آپ نے فرمایا میرے اللہ کا حکم ہے کہ امانت جس سے لی جائے اسے واپس دے دیا جائے. تو لو یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. پوری دنیا میں ایسا کوئی آدمی تلاش کرو جس نے تمہارے ساتھ کبھی ایسا برتاؤ کیا ہو کہ تم نے درخواست کی ہے، منت سماجت کی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اندر جانے دو، جبکہ وہ ہمارا حق ہے. وہ ہمارے باپ دادا نے بنایا تھا خانہ کعبہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہمارے گھرانے کا جس پر حق ہمارا ہے اس میں ہمیں داخل ہونے نہ دیا جائے. تھوڑی دیر کے لیے اجازت مانگی جا رہی ہے، تم منع کرو اور وقت ایسا پلٹا کھائے کہ وہ وقت بدل گیا. اب چابی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں. کیا کوئی دنیا میں ایسا رحم کرنے والا، کوئی ایسے اخلاق والا بندہ ملے گا جو ایسے آدمی کو سامنے بلائے اور اسے 2-4 گالیاں نہ دے اور اسے سزا نہ دے اور اس کی گردن نہ اڑائے اور اسے لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کرے؟ کیا کوئی ایسا موقع جانے دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے بلایا اور کہا عثمان یہ چابی تمہارے حوالے. صرف اتنا ہی نہیں، آگے بشارت دی، ایک بہت بڑی خوشخبری سنا دی. فرمایا عثمان خوش ہو جانا، یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، قیامت کے آنے تک یہ چابی تیرے نسل میں رہے گی، تیرے ہی خاندان میں رہے گی. نسلم بعد نسل، اس کی ذمہ داری تمہاری ہوگی. ہاں جو تم سے لے گا وہ ظالم ہوگا، ظلمن تمہارے سے یہ چابی چھینے گا، یہ حق تمہارا مارے گا. ورنہ انصاف اگر کوئی کرنے والا حاکم بادشاہ، زمانے گزرتے جائیں گے، جو بھی خلیفے آئیں گے، تمہارے سے ظلمن کوئی لینا چاہے تو لے سکتا ہے. ورنہ انصاف کے ساتھ اگر حکومت اور خلافت چلائیں گے تو تمہاری خاندان سے، تمہاری نسل سے اس چابی کو کوئی نہیں لے سکتا. اور تاریخ گواہ ہے، سیرت کی کتابیں آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس وقت سے لے کر آج بھی خانہ کعبہ کی چابی جس خاندان کے اندر ہے وہ اسی عثمان بن طلحہ کے خاندان میں ہے چابی. وہ واقعہ یاد دلایا کہ عثمان، یاد آیا وہ دن تو پانی پانی ہو گئے، بھول گئے تھے وہ. اور فرمایا کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا، آج قریش ختم بھی نہیں ہوئے اور آج قریش ذلیل بھی نہیں ہے. میں نے تم میں سے کسی کو ذلیل نہیں کیا بلکہ میں نے تمہیں عزت بخشا کہ تمہارا عہدہ چاہوں تو چھین سکتا ہوں، مگر آج میں نے تمہاری عزت میں 4 چاند لگا دیے. تمہیں تو صرف تمہارے پاس چابی تھی، میں نے گواہی دے دی ہے، میں نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے ہی خاندان میں رہے گی. اس سے بڑی عزت اور کیا چاہیے؟ قربان جائیے رحمت للعالمین پر. ہمارے نبی چپکے نہیں تھے. رحمت للعالمین یوں ہی نہیں کہا جاتا تھا، آپ کا دریائے رحمت امڑ پڑتا تھا اور آپ اپنوں پر نہیں دشمنوں پر جو رحم و کرم کرتے تھے، اس کی مثال، اس کی نظیر، اس کی دیکھنے کے لیے بھی ذرے کے برابر بھی کوئی دنیا کے اندر ایسا نمونہ نہیں ملے گا آپ کو. اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہوا، جو کہ اول وقت میں نماز پڑھی جاتی تھی. آپ نے حضرت بلال کو بلایا
اور فرمایا خانہ کعبہ کی بلندی پر چڑھو اور وہاں کھڑے ہو کر پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ اذان جو شریعت محمدیہ میں طے ہے، عبادت کی دعوت جو دی جائے گی، اعلان جو کیا جائے گا، آج یہ اعلان بلال تم کرو گے، اور اذان کا حکم دیا، کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ قریش کے دشمن جو برداشت نہیں کر سکے وہ یہ علاقہ چھوڑ چھوڑ کر جانے لگے، کوئی پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا، کوئی گھروں کے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا، کوئی کانوں میں انگلی۔ اب بھی نفرت اتنی ہے کہ یہ جملے ہم سن نہیں سکتے کہ کیسا دن آ گیا، یہ کیسا وقت آ گیا کہ اتنی مخالفت کرنے کے باوجود ہماری نظروں کے سامنے خانہ کعبہ پر اذان کی آواز، اور وہ بھی ہمارے درمیان جو ایک غلام تھا وہ خانہ کعبہ کے اوپر آج چڑھا ہوا ہے۔ تو یہ جو دلی کیفیت تھی، کوئی ظاہر کر رہا تھا، بہت سارے لوگ دبے ہوئے تھے نا، ڈرے ہوئے تھے تو ظاہر نہیں کر پا رہے تھے، کوئی وہاں سے اٹھ کے جا رہے، کوئی دروازے بند کر رہے، کوئی گھاٹیوں میں چلے جا رہے، کوئی پہاڑوں پر چلے گئے ہیں، دیکھ نہیں پا رہے۔ اور جو لوگ دیکھ رہے تھے خانہ کعبہ کے مطاف میں، حرم کے اندر تھوڑا سا دوری پر 3 بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی، جس کے اندر قریش کے سردار ابو سفیان، جو کہ ابھی ابھی کنورٹڈ نئے نو مسلم ہیں، جو ابھی 1-2 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ادھر سے نکل کر ادھر قدم رکھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ میں عتاب ابن اسید، ایک دم نوجوان لیکن بڑے خاندان کا فرد تھا، یہ ان کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیسرے حارث ابن ہشام، یہ تینوں آدمی ایک ساتھ بیٹھے، بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ اور بڑے اونچے گھرانے کے خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اذان چل رہی تھی تو عتاب ابن اسید جو تھے، ابھی دشمن ہی ہیں، ان کی زبان سے جملہ نکلا، خدا کا شکر ہے کہ میرا باپ یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا، خدا نے میرے باپ کو یہ جملے سننے کا موقع نہیں دیا۔ یہ ذلت، یہ بدترین حالت کہ ایک کالا کلوٹا حبشی غلام ہمارے سامنے کا خانہ کعبہ پر چڑھ جائے اور وہ ہمارے باپ دادا کے طریقے سے ہٹ کر اذان بولے اور ہم سنیں، یہ کیسی گندی بات ہے۔ اچھا ہوا میرا باپ یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا اور ایسی گندی چیز سے میرے باپ کی خدا نے حفاظت فرما لی۔ کیا نفرت تھی ان کے دلوں میں۔ عتاب ابن اسید نے یہ کہا تو ہشام، حارث بن ہشام جو بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا مجھے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، اگر مجھے سچ میں پتہ چل جائے کہ یہ دین حق ہے، یہ نبی حق ہیں، تو میں ان کی اطاعت ضرور کر لوں گا۔ یہ بھی غیر مسلم ہی ہیں، دشمن ہی ہیں۔ تیسرے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کے جب یہ اذان پر کمنٹس ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہیں، انہوں نے یوں کہا، انہوں نے یوں کہا، تو اب ان کا نمبر تھا، انہوں نے کہا میں کیا بھی نہیں بولتا، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ پوچھا کیوں؟ کیونکہ میں کچھ بھی بولوں تو یہ جو سنگریزے ہیں، یہ جو کنکریاں ہیں یہاں، یہ بھی جا کے بتا دیں گا اور ان کو پتہ چل جائے گا، جو بھی ہم بولتے وہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اس لیے خیر اسی میں ہے کہ میں کچھ نہیں بولتا۔ وہ کچھ نہیں بولتا بول کے بھی بول گئے۔ اور ویسے ہی جیسے 3 دوست شکار کے لیے تالاب کے پاس گئے تھے مچھلی کا شکار کرنے، وہ ایک تھوڑا دیندار آدمی تھا، اس نے کہا چلو شکار تو کر لیں گے، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، ظہر کا ٹائم ہوا تو جماعت کھڑی ہوگی، ایک جو سامنے بڑھ کے امامت کر رہا تھا، پیچھے 2 کھڑے ہوئے، تو مچھلیاں پانی میں اڑ رہی تھیں، پھدکنے کی آواز آ رہی تھی، تو ایک دوست نے نماز میں کہا دیکھ مچھلیاں کتنی ہیں، تو بازو والے نے کہا چپ، نماز میں نہیں بولنا۔ اب وہ بول رہا ہے تو کہا نماز میں بات نہیں کرنا، چپ کے رہے۔ تو امام صاحب آگے سے کہنے لگے اسی لیے میں خاموش ہوں، مجھے بھی نظر آ رہا ہے، اسی لیے میں پھر بھی چپ ہوں کہ نماز میں بولنا نہیں چاہیے۔ پھر بھی بول گئے۔
تو ابو سفیان نے بھی یہی کیا کہ میں کچھ نہیں بولتا، کچھ بھی بولوں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، جاتے جاتے ان تینوں کو دیکھا اور فرمایا آپ تینوں حضرات نے جو بھی کہا مجھے معلوم ہو گیا۔ ابو سفیان نے کہا دیکھا بولا نا، یہ چھوٹا کچھ بھی بولو پتہ چل جاتا ہے، اللہ بتا دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا عتاب بن اسید تم نے یہ کہا، اور حارث بن ہشام تم نے یہ کہا، اور ابو سفیان آپ نے یہ کہا، ہاں ہم نے جو کہا سب آپ کو پتہ چل گیا۔ تو عتاب بن اسید اور حارث بن ہشام نے کہا خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یہ باتیں یہی ہو رہی تھیں، ہمارے آزو بازو بھی کوئی نہیں تھا، اور ہم نے دھیمی دھیمی آواز میں یہ باتیں کہی تھیں، پھر بھی آپ کو پتہ چل گئیں۔ خدا کی قسم یہ آپ کا رب ہے جو آپ کو بتا رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، چلیے آپ ہمیں اپنا غلام بنا لیجیے۔ عتاب بن اسید نے بھی کلمہ پڑھا اور حارث بن ہشام نے بھی کلمہ پڑھا۔ ابو سفیان تو پہلے ہی غلامی میں داخل ہو گئے تھے۔ بڑے بڑے سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھ رہے ہیں اور یوں دل بدلتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو کلمہ پڑھایا، اور عتاب بن اسید جو اس وقت میں نوجوان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو چند دن گزرنے کے بعد یہ مکہ فتح ہوا، تمام امور طے ہو گئے، جب آپ مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ جانے والے تھے، اس موقع پر مکے کا گورنر اور مکے کی ذمہ داری اور یہاں کے انتظام و انصرام سنبھالنے کے لیے جس کو امیر طے کیا وہ یہی عتاب بن اسید تھے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اور یہ برابر ذمہ داری سنبھالتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اور آپ کی موجودگی میں مکے کی ذمہ داری عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ حضور کے انتقال کے بعد بھی برابر اپنی جگہ پر قائم رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کا زمانہ برابر گزرا۔ جس دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ انتقال ہوئے، اسی دن مکے میں حضرت عتاب بن اسید بھی انتقال فرما گئے رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما۔ یہ ہمارے وہ آئیڈیل ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ہماری اکابرین ہیں۔ ان صحابہ کرام کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، ان کے تذکرے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ امت مسلمہ اور ہمارے نوجوان بالخصوص ان حضرات سے کٹتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ بدعات و خرافات اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دین سمجھ کر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دو واقعات، ایک تو خانہ کعبہ کی چابی ان کو دی عثمان بن طلحہ کو، خانہ کعبہ کی ذمہ داری عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ ایک اور واقعہ پیش آیا تھا، جس وقت حضرت بلال اذان کہہ رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، تو اذان کے جملے جب جیسے جیسے بولتے گئے، یہ جو دشمن لوگ بیٹھے ہوئے نفرت سے سن رہے ہیں، بہت سارے لوگ سننا نہیں چاہ رہے تھے، جو سن رہے ہیں دل میں اس کا الٹا بول رہے ہیں۔ کچھ لڑکے تھے، نوجوان بچے، ان لوگوں نے ان اذان کے کلمات کو سن کر اس کو چڑھانا شروع کیا۔ جیسے جیسے ادھر بولا جا رہا ویسے ویسے کاپی ادھر ہو رہی ہے، چڑھانے کے انداز میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول، جو ڈبل الفاظ ہیں بولے جا رہے ہیں۔ ادھر سے کچھ بچے بھی ان کی پیچھے پیچھے نقل کرتے جا رہے ہیں۔ کچھ تھے، وہ ایک جماعت تھی بچوں کی جیسے ہوتی، یہاں بھی مستقل ایک ہنگامہ چلتا رہتا ہے، بیان یہاں چلتا وہاں ان کا چلتا رہتا ہے، تو وہاں بھی ایسے ہو رہا تھا۔ یہ تو سلسلہ ہے، یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو صحابہ کرام جو بازو تھے ان سے فرمایا وہ کون کون بول رہے، سب کو پکڑ کے لاؤ۔ گئے صحابہ کرام اور دیکھا ایک جماعت ٹیم شرارت کر رہی ہے، تو ان سب کو پکڑ کے سامنے لائے۔ سب لوگ ڈر گئے بچے کہ ہم نے مذاق اڑایا، ہم نے توہین کی، اب ہماری گردن مار دی جائے گی، سزا ہوگی، کوڑے ماریں گے، پتہ نہیں کیا بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک 16 سال کا نوجوان لڑکا تھا، ابو محذورہ، یہ نام یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ابو محذورہ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں سے پوچھا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو سب نے معافی مانگی، کہا نہیں ہم غلط کر رہے تھے، ہم نے ایسے کیا ویسے کیا، چھوڑ دیجئے آئندہ نہیں کریں گے۔ تو اس میں سے آپ نے پوچھا وہ جو اچھی آواز میں جو بول رہا تھا نا وہ کون ہے؟ اب سب خاموش تھے۔ بعد میں جب اپنی جان چھوٹتی ہوئی نظر نہیں آئی تو بچوں نے بتا دیا کہ یہ ابو محذورہ کی آواز ہے، یہ تھوڑا اونچا بولتا تھا اور ان کی آواز بھی بہت اچھی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو محذورہ چلو تم اکیلے وہ اذان کے کلمات دہراؤ۔ انہوں نے منع کیا کہ نہیں غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کرتا۔ کیا نہیں غلطی نہیں ہوئی، اچھا ہوا، چلو تم بولو۔ اب وہ بہت اصرار کرنے لگے۔ جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ نہیں رہے تو اب انہوں نے نفرت کے ساتھ دل پر بوجھ رکھتے ہوئے وہ الفاظ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اب بولتے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑی آواز بنا کے بولو، اچھی آواز میں۔ اب وہ ایسے دھیرے دھیرے بولتے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بچوں سے کہا تم جاؤ، تمہارا مسئلہ ختم، مجھے تو ان سے کام ہے۔ جو ہیرا ہے، ہیرے کی پرکھ جوہری کرتا ہے، ٹیلنٹ، ہنر، صلاحیت کس میں کیا ہوتی ہے، یہ اوصاف کو دیکھ کر، انداز کو دیکھ کر پہچانا جاتا ہے کہ یہ ہنر ہوتا ہے بچوں کا جو انہیں چپ بیٹھنے نہیں دیتا۔ اسے سمجھنے والے جوہری کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بچہ گانے اگر گاتا جا رہا ہے اسے ڈانٹنے یا مارنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو شاباشی دینے کی ضرورت ہے کہ واہ بیٹے امت مسلمہ کا حسان بن ثابت ہے تجھے گائیڈ الگ کیا گیا، اگر تجھے گانے سنائے گئے ہیں تو تو گانے گا رہا ہے، اگر تجھے نعت مشق کرا دی جائے تو تو بہترین نعت پڑھ سکتا ہے۔ اس کی گانے کی آواز کو آپ تھوڑا ادھر لے لیجئے، وہ بیچارہ وہ چھوڑ کر یہ لے لے گا، اس کے بجائے اسے ختم کرنے توڑنے کی کوشش کریں گے، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان میں ایک ٹیلنٹ اللہ نے رکھا ہوا ہے، ایک صلاحیت رکھا ہوا ہے، اس صلاحیت کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ جسے رب نے رکھا ہے اسے کوئی بھی بجھا نہیں سکتا۔ ہاں اسے آپ صحیح یا غلط ڈائیورٹ کر سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو۔ تو کوئی بچہ بہت زیادہ مار پیٹ، لڑائی جھگڑا، شرارت کرنے والا ہے تو اس کی بہترین صلاحیت ہے کہ یہ بچہ وقت ضرورت مجاہد بنے گا۔ جب دشمنان اسلام کا حملہ ہو تو سب سے پہلے جو آگے آئے گا تو یہی شرارتی بچہ ہوگا، باقی صوفی بچے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو ہر ایک کی ایک ایک صلاحیت ہوتی ہے، کسی کے اندر گانے کی صلاحیت، کسی کے اندر پہیلیاں بجھانے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ چپکے نہیں بیٹھے گا، کوئی بھی ایک اچھی بات سن لیا وہ ادھر سے ادھر کہ تم بوجھو اسے۔ بہت ساری چیزیں ایسی، ایک مستقل ٹاپک ہے، عنوان ہے کہ اپنے بچوں کی اندر کی صلاحیتوں کو سنبھالنا، کہ کون بچہ لائر بن سکتا ہے، کہ جو پوائنٹس کے اوپر بات کرے گا، جو کسی مقدمے کے اندر کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے، ماں باپ یا پیرنٹس یا اساتذہ جب ان کو پکڑتے ہیں ان کی شرارت کے اوپر سرزنش کرتے ہیں تو بعض بچے چپکے مار کھا لیتے ہیں، ایک بچہ اس میں چپ نہیں بیٹھتا، وہ بار بار بولتا نہیں غلطی میری نہیں کی، پہلے انہیں کیا، انہیں ایسا کیا تو میں ایسے کیا۔ یہ جو بار بار جو پوائنٹس بتاتا رہتا ہے یہ وہ بچہ ہے کہ اگر اسے صحیح رہبری کی جائے تو یہ لائر بنے گا۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو جہاں جائیں گے ایک چیز، ایک کیڑا ملا اس کو اڑاتا ہے تو اڑ جاتا ہے، ایک کو اڑاتا تو نیچے گرتا ہے، تو یہ نیچے گرے کو بھگاتا ہے کہ تو کیوں نہیں اڑ رہا ہے، یہ بار بار اڑانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس میں اور اس میں فرق ہے، یہ اڑ رہا ہے اور یہ کیوں نہیں اڑ رہا۔ چھوٹے بچے ان چیزوں کے بارے میں اگر دیکھ رہے ہیں، بعض چیزوں کو توڑتے ہیں، بعض چیزوں کو جوڑتے ہیں، ان کی یہ صلاحیت ہوتی ہے، ماں باپ اور اساتذہ مارتے ہیں، اس پر مارنا نہیں چاہیے، اس کی اس صلاحیت کو استعمال کر کے صحیح رہبری کی جائے تو یہ بچہ حقیقت میں سائنٹسٹ بنے گا۔ اس کے اندر وہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، چیزوں کو پرکھنا کہ یہ کیوں، یہ تیز کیوں چل رہا ہے، یہ آہستہ کیوں چل رہا ہے۔ ہر بچہ نہیں کرتا، کچھ بچے ہوتے ہیں جو الفاظ بولنے میں ماہر ہوتے ہیں، کچھ بچے کی زبان بالکل نہیں چلتی، موٹی موٹی بات بھی بات نہیں کر سکتے، سادے الفاظ پوچھیں
وہ تھوڑا کتلتے ہیں، پاک صاف نہیں بولتے. کچھ بچے کچا پپڑ، پکا پپڑ، کچی پپئی، پکی پپئی، الفاظ ایسے بولتے کہ باقی لوگ لڑکھڑا جاتے ہیں. آپ لمبا لمبا سینٹنس جملہ دیجئے، وہ بولتے چلے جائیں گے. وہ بچے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو صحیح رہبری کی جائے تو وہ اسلام کے اسکالر بنتے ہیں، بہترین مقرر بنتے ہیں، بہترین خطیب بنتے ہیں. ہر ایک کے اندر ہر صلاحیت نہیں ہوتی. جو نعت پڑھے گا وہ بیان نہیں کرتا، جو بیان کرے گا وہ قرات نہیں پڑھتا. الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں. اسی لیے آقا نے فرمایا تھا الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ، انسان خزانے ہیں سونے اور چاندی کے خزانوں کی طرح. ہر بندہ ہر کام کرے ناممکن ہے، امپاسبل ہے. ہاں، ہر بندہ ایک ایک کام اپنا کرے وہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں کو بانٹ کر رکھا ہے. بہرحال اللہ کو ایک مستقل ٹاپک ہے، کبھی موقع ملے انشاءاللہ اس پر بات کی جائے گی. اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو سمجھنے اور پرکھنے. اور جو ماں باپ غلطی کرتے ہیں، ہر بچے کو آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، لائر بنانا چاہتے ہیں، پروفیسر بنانا چاہتے ہیں، نہیں ہوگا. اس کی صلاحیت کو دیکھ کر آپ سبجیکٹ اسے چوز کریں، اسے بتائیں کہ تم کیا بن سکتے ہو اور تم کیا لائن میں جانا چاہیے تمہیں. بعض بچے اسپورٹس مین اچھا بن سکتے ہیں، تعلیم میں زیرو ہوں گے وہ، تو ان کو آپ اسپورٹس کے لائن میں لگائیے. یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے. جیسے حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے تیز دوڑنے والے صحابی تھے. باقی کوئی صحابی ان کا مقابلہ اس میں نہیں کر سکتا تھا جو سلمہ ابن الاکوع کا ٹیلنٹ تھا. حسان بن ثابت کا جو ٹیلنٹ تھا وہ تمام صحابہ ایک طرف، حسان بن ثابت ایک طرف رضی اللہ تعالی عنہما. جو خالد بن ولید کا ٹیلنٹ تھا، باقی صحابہ ایک طرف، خالد بن ولید ایک طرف. جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ان کی ٹیلنٹ تھی، جو ان کی صلاحیت تھی، تمام صحابہ ایک طرف، یہ ایک طرف. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو صلاحیت تھی، تمام صحابہ ایک طرف، وہ ایک طرف. تو یہ الگ الگ صلاحیتوں میں اللہ نے لوگوں سے کام لیا. ابو محذورہ جب یہ اذان بولنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چڑھا رہے تھے، مزاح کر رہے تھے. آپ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، پیشانی پر ہاتھ رکھا، چہرے پر ہاتھ پھیرا، کندھوں پر، سینے پر، ناف تک آقا نے ان کے جسم پر ہاتھ ملا اور فرمایا ابو محذورہ، اللہ نے تمہیں کیا بہترین آواز دی ہے، کاش کہ تم اذان کہنے والے بن جاؤ. ایک اور بار بولو. جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو کہا میں حقیقت میں مسلمان ہو جاتا ہوں. مسلمان بن گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس ایک تھیلی تھی، نکالا اور ان کو ہدیے میں دیا. یہ یاد رکھیے، جب بھی کبھی کوئی بچہ، کوئی طالب علم ایسا کچھ صلاحیت دکھاتا ہے، کبھی معصوم بچے قرات پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، کوئی دعائیں پڑھ کر سناتے ہیں، بعض لوگ اکثر بہت سارے لوگ سنتے ہیں، اس کے اوپر دو چار جملے اچھا تو بہت کم ہی بولتے ہیں، غلط سلط، ذرا ایسا نہیں ویسا پڑھنا تھا، انہوں پڑھے دیکھو ویسا پڑھنا تھا، یہ غلط کمنٹس کرتے ہوئے لوگ چلے جاتے ہیں. یہ جہالت ہے آپ کی. جب کوئی بچہ کچھ ایسی صلاحیت کا اظہار کرے تو اسے آپ انکریج کریں، آپ اسے بڑھاوا دیں، آپ اس کو شاباشی دیں، جملوں میں بھی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اور اگر ہو سکے تو کچھ ہدیہ دو. لوگوں کو تقوی ابل پڑتا، کیا حضرت دین کو خیرات پڑے تو پیسے لیے جاتے، پورا تقوی یہیں پر. امام صاحب کو پیسے ایکسٹرا دیے جا، موزن صاحب کو چپکے چپکے کہیں کو دینا، سو جائز لینا. انہوں آپ سود میں لگاؤ، رشوت میں لگاؤ، آپ کی پارٹیوں میں لگاؤ، برتھ ڈے مناؤ، ڈیتھ ڈے مناؤ، جو دل میں آیا مناؤ. کوئی تقوی نہیں، کوئی طہارت نہیں، کوئی جائز نہیں، کوئی ناجائز نہیں. امام صاحب، مؤذن صاحب، حضرت، خدمت کرنے والے، قرات پڑھنے والے، نعت پڑھنے والے، ان کو دینے کے لیے طرح طرح کا تقوی، جیسا کہ مولانا مزمل صاحب دامت برکاتہ کہتے، ایسے دینداروں کے تقوی کو لقوہ لگ جاتا ہے دین کے معاملے میں کہ یہاں جائز کی ناجائز. گانے والوں کو دو گے، آرکیسٹرا والوں کو دو گے، قوالیوں والوں کو دو گے، کوئی پیٹ میں درد نہیں آتا. دین کا کام کرنے والوں کو دو، ہزار قسم کا تقوی کا حیضہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کیا نافرمانی ہو رہی ہے،
ایک قرات پڑھنے والے کو دے دیا میں، ایک نعت پڑھنے والے کو دینا تھا کہ نہیں دینا تھا؟ وہ جو آفس میں تم نے جو رشوت دی اس کے بارے میں کبھی سوچا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو ایک تھیلی دی جس کے اندر چاندی کے سکے تھے، درہم تھے، تحفہ دیا اور شاباشی دی اور فرمایا ابو محذورہ آج کے بعد سے جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو مکہ مکرمہ میں اذان کی ذمہ داری تمہاری ہوگی، اور اللہ کی قسم خانہ کعبہ میں حرم کے اندر آج بھی جو اذان دینے والے مؤذن ہیں حضرت ابو محذورہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل کے لوگ اذان دیتے ہیں۔ وہ جو ورلڈ فیمس بہترین اذان جو دی جاتی ہے، آپ اندازہ لگائیے آج کے لوگوں کا اذان کی آواز یہ ہے تو ابو محذورہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بہترین آواز رہی ہوگی جس کو نبی نے پسند کیا تھا۔ یہ تین تاریخی فیصلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن لیے کہ خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے خاندان میں رہے گی، اور عتاب بن اسید خانہ کعبہ کے اور مکے کے گورنر رہیں گے، اور مکہ مکرمہ کے مؤذن حضرت ابو محذورہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 16 سال کا نوجوان لڑکا تھا، خانہ کعبہ کا پرماننٹ ہمیشہ کے لیے مؤذن مقرر ہوئے، اور ان کی نسل اس خدمت کے لیے اللہ کے یہاں مقبول ہو گئی۔ اس کے بعد آقا نے جو کیا، تمام لوگوں کے ساتھ جو ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد عام لوگوں کے ساتھ جو معاملہ جو برتاؤ آپ نے کیا، کچھ دشمن بھی تھے جنہیں قتل کرنے کا آقا نے حکم دیا تھا، اگر زندگی باقی رہی انشاءاللہ اگلا جمعہ عرض کر دیں گے۔ آپ کو ایک بہت ہی اہم اور ضروری اعلان بھی یہ سنانا ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین آپ کا ایک لقب ہے۔ یہ بہت بڑا عقیدہ ہے کہ صرف اپنے نبی کو نبی ماننا اس سے کام نہیں چلے گا۔ ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے بعد آپ ہی کا مقام ہے۔ ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ ضروری جس پر یقین رکھنا ہے وہ یہ کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں۔ اس کا یقین، اس کا اعتماد رکھنا ضروری ہے۔ اگر اس میں کسی کو ذرہ برابر بھی شک اور شبہ ہوا تو وہ بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ درمیان میں جگہ جگہ لوگ ایسے پیدا ہوتے رہتے ہیں، کچھ بزرگ قسم کے، کچھ نیک قسم کے لوگ ظاہر ہوتے ہیں، اور بابا قسم کے لوگ ظاہر ہوتے ہیں۔ لوگ ان کے فالوورز بن جاتے ہیں، معتقد بن جاتے ہیں، ان کے مریدین بن جاتے ہیں، اور دھیرے دھیرے وہی لوگ عام لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ وہ آگے چل کر جب وہ بڑا بنتے جب ان کا دماغ اپنے ٹھکانے پر نہیں رہتا تو وہ لوگ بعض مرتبہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتے کہ میں عیسیٰ ابن مریم جو آخر میں آنے والے ہیں وہ میں ہی ہوں، یا حضرت مہدی جو آنے والے ہیں اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے، عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں ہی محمد الرسول اللہ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے اور آئندہ بھی ہوں گے، اور اب بھی کہیں کہیں ایسے ہوں گے، یا ان کے فرقے چل رہے جیسے احمدیہ فرقہ جو قادیانی کے نام سے مشہور ہیں، جگہ جگہ ہوں گے۔ ان کو آپ مسلمان تک نہ سمجھیں، جیسے یہود نصارہ کافر مشرک ہیں، ان سے بھی بدتر ہے یہ قادیانی، کیونکہ ہندو، سکھ، عیسائی، یہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں کہ وہ غیر ہیں، وہ نان مسلم ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں نام ہماری طرح، کام ہماری طرح، کلمہ، نماز، طرح طرح کی دین کی باتیں یہ کرتے کرتے اپنے اندر ہی مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا 1901 میں اسی انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر جو پیدا ہوا تھا، اس کو مرزا غلام احمد قادیانی کو لوگ نبی کہتے ہیں۔ اس کو ماننے والے لوگ احمدیہ فرقہ
کہلاتا ہے، یہ جگہ جگہ سر اٹھاتے ہیں، جب علماء کرام اس پر ایکشن لیتے ہیں تو پھر دب جاتے ہیں، پھر جب دیکھتے ہیں شانت ہے ماحول تو پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہر ہمیشہ بچتے رہنے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نئے نبی آنے والے نہیں ہیں۔ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت کے قریب، مگر وہ بھی اس امت کے ایک فرد بن کر آئیں گے، نبی کی حیثیت سے وہ بھی نہیں آئیں گے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، اس سلسلے میں بہترین خدمت کرنے والی ایک شخصیت کشمیر کے اندر حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ہمارے علاقوں میں بہت کم مشہور ہیں، معلوم نہیں ہے، یہاں پہلے بھی آئے ہوں گے، شاید پہلی مرتبہ یہاں ایک بڑا پروگرام حضرت کی تشریف آوری پر کیا جا رہا ہے۔ کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب مسجد نمرہ پور ہاؤس کالونی کے اندر، مسجد کے اندر ہی ختم نبوت کے عنوان پر کہ اس عقیدے کو، اس مسئلے کو کیسے سمجھنا چاہیے اور دشمنوں سے کیسے چوکنے رہنا چاہیے، حضرت نے اس پر بہت اپنی پوری زندگی اس پر کام کیا ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا ممبر ہیں وہاں کے، حضرت کشمیر کے رہنے والے ہیں اصل میں، وہاں سے ایک بڑی ذمہ داری کے لیے بلایا گیا ہے۔ کچھ بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں، ان کا ختم قرآن کے لیے بھی، اور اسی میں بعد نماز مغرب فوراً کل بروز ہفتہ مسجد نمرہ میں حضرت کا بیان ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، اس مسئلے کی نزاکت کو اور اہمیت اور ضرورت کو سمجھتے ہوئے آپ خود اپنی مستورات کے ساتھ، اپنے دوست و احباب کے ساتھ تشریف لے جائیں وہاں پر، ہم بھی رہیں گے وہاں، اور بازو مسجد نمرہ کے بازو میں ہی مستورات کا ایک مدرسہ ہے، اس کے اندر مستورات کے لیے بھی انتظام رہے گا۔ آپ تمام ابھی سے اس کو وائرل کریں، لوگوں کو بتائیں، اور اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی شخصیت کی زیارت کے لیے، ان کی بات سننے کے لیے بھی آپ جوق در جوق تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت تمام دین کی خدمات کرنے والوں کی خدمات کو اپنے فضل سے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے مسجد کے اخراجات کے لیے خوب دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں، جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیجیے۔